کہ یوسف علیہ السلام لوگوں میں سب سے بہترین ہے کہ جن کا باپ بھی پیغمبر تھا، دادا بھی پیغمبر تھا اور پردادا بھی پیغمبر تھا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. واقعی کتنا اعلیٰ درجے کا یہ شجر ہے. یہ دو حدیثیں بخاری کی میں نے اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ اس سے اپنے بزرگوں کا دین ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر آپ کا ابا حنفی ہے تو آپ نے حنفی ہونا ہے. تو اس کا پھر پھکی والا جواب ہے کہ اگر کسی کا ابا قادیانی ہے تو اولاد کو قادیانی ہونا چاہیے؟ نہیں جی، اسے تحقیق کرنی چاہیے. واہ، کیوں؟ اسے کیوں تحقیق کرنی چاہیے؟ تحقیق سب کو کرنی ہوگی. دوسری بات، یوسف علیہ السلام جن آباء و اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں وہ تو انبیاء ہیں، وہ بابے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نامزد پیغمبر ہیں. ان کے لیے تو گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے. اگر کسی کا باپ دادا پردادا پیغمبر ہے تو وہ فخر سے کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں. لیکن جن کے آباء و اجداد کوئی ہندوؤں کی اولاد، کوئی سکھوں کی اولاد، اور کانفیڈنس یہ ہے کہ قرآن و سنت دکھائیں اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ان کے لیے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ غریب اتو بدتمیز، یعنی علمی طور پر یتیم اور غریب، اور اوپر سے بدتمیزی یہ کہ کانفیڈنس عروج پہ ہے کہ جی ہم نے تو آج تک ایسی کوئی بات سنی نہیں. اور بھائی آپ نے کہاں سے سننی تھی؟ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی، نہ آپ کے آباء و اجداد نے پڑھی. لہٰذا یہ آیت کوٹ کر کے یہ کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر، اگرچہ قرآن میں درجنوں آیات ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان میں، باقی صورتوں میں، کہ کافروں کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس وحی کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے نبی کے ذریعے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے پہ رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ تمہارے آباء و اجداد گمراہی ہوں تب بھی اسی کی پیروی کرو گے. وہ ساری آیتیں نہیں ان کو نظر آتی، ایک آیت یہ والی نظر آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں. اور وہ درجنوں آیات جن کے اندر وعیدیں ہیں کہ جہنم میں جب جہنمی پہنچ جائیں گے سورۃ العذاب کے آخری حصے میں جا کے، تو کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. وہاں بھی جو آبا کا ذکر ہے، جو ان کے آبا کا ذکر تھا، وہ ساری آیات انہوں نے اوور لک کی ہوئی ہیں. اور یہ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں اللہ کے مقرر کردہ بابے جو اوریجنل بابے ہیں اور کہاں تمہارے جعلی بابے. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں اگر انبیاء ہوں تو وہ اوریجنل بابے ہیں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا وعلی الناس، ہم پر اور لوگوں پر. یعنی ہم پر مراد ہم انبیاء کی فیملی کے اوپر، اور ان لوگوں پر جو ہم انبیاء کی فیملی کو فالو کرنے والی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس احسان کے اوپر شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق بات پہنچا دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. بہت کم ہی لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے. اب تو جناب یہ تو ابھی یہ سنگلز تھے، اب چھکے مار رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی عاجزی چھپی ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ اے میرے فالوورز، اے میرے اسٹوڈنٹس، اے میرے قید کے ساتھیوں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، مرتبے میں نہیں. لیکن انبیاء کرام اسی سپیشی میں آتے ہیں جن کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، القہار ہے. یعنی اتنے معبود بہتر یا ایک ہی اللہ کیا ہو جائے انسان وہ بہتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیوتاؤں کا کانسیپٹ موجود تھا.
اور باقی یہ مضمون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کے اوپر پھر کھولا ہے کہ ایک ہی اللہ ہو تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے. دنیا میں بھی کسی کمپنی کا CEO ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے, اس کے نیچے اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ٹاپ کے اوپر ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. خاندانی نظام ہے نا, ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے, الرجال قوامون علی النساء, کیونکہ ایک سے زیادہ لیڈرز اگر ہوں گے تو ستیہ ناز ہوگا کسی بھی جماعت کا, کسی بھی ملک کا. کوئی ادھر کھینچے گا اپنے فالوورز کو, کوئی ادھر کھینچے گا. ہاں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو جب جھگڑا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کے, اپنے فالوورز کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. یہ قرآن کی آیت ہے. ہاں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ضرور وہ عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑے خدا بن جائیں. اور سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا, کیونکہ یہ تو ہر مسئلے میں ہی قرآن اندازی ہوتی, جھگڑے ہو جاتے. یہ تو دو کی شکل میں ہے, 3 4 5 6 زیادہ ہوں تو پھر تو فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا, وہ اتنی کمپلیکس ایکویشن بن جائے گی, وہ تو پروبیبلٹی والا مسئلہ بن جائے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا. بتاؤ کیا ایک خدا جو سب پہ چھایا ہوا ہے وہ معبود اچھا, یا متفرق کئی دیوتا؟ اچھا دیکھیں, جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ ساری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے.